یہ زندگی بھی نا بس کاموں میں ہی گزر جاتی ہے۔ صبح اٹھو، ناشتہ بناؤ، گھر سمیٹو، دوپہر کا کھانا، بچوں کے کام، رات کا کھانا اور سونے کی تیاری۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے بس ایک روٹین ہے، ایک دائرہ جو کبھی نہیں بدلتا، لیکن اگر غور کریں تو یہی روٹین اصل میں ہماری زندگی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس روٹین میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم صرف مصروف ہیں یا کچھ سمجھ بھی رہے ہیں؟ ایک بات بتاؤں، جب میں یہ سب کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اکثر ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی کیونکہ مردوں کی بھیڑ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، ان کی مدد کی اور پھر خاموشی سے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، نہ کسی سے شکریہ مانگا اور نہ کوئی داد وصول کی، بس سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور دیکھو، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں نہ صرف ایک نیک بیوی دی بلکہ رہنے کی جگہ اور ایک نیا مقصد بھی دیا۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کے کاموں کو بیکار سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس مصروف ہیں، تھک رہے ہیں اور اس سب کا کوئی نتیجہ نہیں، لیکن کیا پتہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے کسی بڑی نیکی کی بنیاد بن رہا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو ایک نیک عمل ایک نئے سفر پر لے گیا، ایسے ہی شاید ہمارے یہ روزمرہ کے کام بھی ہمیں کسی نیکی کی راہ پر لے جا رہے ہوں۔ کبھی سوچا ہے جو کھانا ہم بنا رہے ہیں، جو کپڑے دھو رہے ہیں، جو گھر سمیٹ رہے ہیں، ان سب کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر میں کھانے میں برکت کی دعا پڑھ کر اپنے گھر والوں کو کھلاتی ہوں، اگر میں محبت سے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں، اگر میں صبر کے ساتھ اپنا کام کرتی ہوں، تو کیا یہ سب عبادت میں نہیں؟ ہاں، یہ سب عبادت ہی ہے۔ ہم لوگ اکثر شکایات کرتے ہیں کہ زندگی میں مزہ نہیں، کچھ نیا نہیں، سب کچھ ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن شاید مسئلہ زندگی میں نہیں، ہماری سوچ میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو تو ان کی زندگی کے ہر موڑ پر آزمائش تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، قید میں بھی مثبت رہے، مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھا، اور نتیجہ وہی غلام، وہی قیدی ایک دن بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ زندگی میں کچھ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ سب ہماری نیت پر منحصر ہے۔ جو کام بھی کر رہے ہو، چاہے وہ گھر کے کام ہو، بچوں کی دیکھ بھال ہو یا کوئی عام سی محنت، اگر نیت اچھی ہو تو وہی کام آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس دل میں اللہ کی رضا رکھو، صبر رکھو اور یقین رکھو کہ جو بھی کر رہے ہو وہ کسی نہ کسی اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب نیت اللہ کی رضا ہو تو کھانے میں برکت بھی آتی ہے اور محبت بھی۔ آج جو میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ بریانی اور میٹھے چاول پکائے، یہ صرف ایک کھانا نہیں، یہ ایک دعا ہے، ایک جذبہ، ایک محبت کا اظہار۔ جو ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ کھانے کی خوشبو کسی بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، شاید کسی کے دل میں امید جگا دے، اور شاید اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل بن جائے جو میرے اور آپ کے لیے آخرت میں روشنی کا سبب بنے۔ یہ زندگی بھی ایک برتن کی طرح ہے، ہم جو اس میں ڈالیں گے وہی ہمیں لوٹ کر ملے گا۔ محبت بانٹیں، خلوص بانٹیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں، کیونکہ جو چیز اللہ کے نام پر دی جاتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دینے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔